الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أما بعد، اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى. محترم و معزز سامعین، روزے داران، آج کا دن 10 رمضان المبارک کا جو دن ہے، یہ ام المومنین ملکۃ العرب سیدہ قریش طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن اور حزن و غم کا دن ہے. آج کا دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کی وفات پر محزون ہوئے، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور پیروی میں بی بی کی وفات پر حزن و ملال کا اظہار کرنا باعث اجر و ثواب ہے. اور آج کا دن ہم نے مخصوص کیا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں اور چند چیزیں بی بی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور پاک کی جتنی بھی زوجات ہیں ان سب سے افضل حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بلکہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عالم میں 4 عورتوں کو فضیلت حاصل ہے، یعنی تمام دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے باقی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے. ان میں سے ایک حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا ہے، اور تیسری بی بی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو یہ 4 خواتین کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. ان 4 میں سے ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور دوسری ان کی بیٹی اور ان کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ. تو اس سے بھی دیکھیں کہ بی بی ان برگزیدہ خواتین میں سے ایک ہے اور ایک برگزیدہ خاتون کی والدہ مائی. تو یہ بہت بڑا شرف ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے. اور نبی مکرم اسلام کی جتنی بھی زوجات ہیں امہات المومنین ہیں، 15 خواتین سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی. 15 خواتین سے، ان سب سے افضل اور بہتر اور برتر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ. جب تک آپ زندہ رہی اور تقریباً 25 سال کا عرصہ یا 15 سال کا عرصہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، 2 جو روایات اس بنا پر. اس دوران آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی. جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے جب تک حضرت زہرا
زندہ رہیں، امیر المومنین نے شادی نہیں کی دوسری خاتون سے، جبکہ اس کے بعد پھر 2-3 یعنی متعدد زوجات تھیں جو شریعت نے اجازت دی، لیکن جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تھی حضرت علی نے دوسری شادی کی۔ اسی طرح سے جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، جبکہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد زوجات رہی ہیں، اور جب آپ کی رحلت ہوئی تو اس وقت 9 بیویاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی 2 حیات تھیں۔ تو یہ ایک عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ظاہر کی ہے۔ اور اکثر اوقات آپ کی رحلت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر حضرت کبھی کوئی جانور ذبح کرتے، بھیڑ بکرا کوئی ذبح کرتے، تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر بھجواتے تھے۔ یعنی ان کی رحلت کے بعد بھی حضرت نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد رکھا اور ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ اور جب ایک حضور پاک کی ایک زوجہ ہے حضرت عائشہ، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ ہر موقع پر حضور پاک ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کہتی ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بڑھیا چلی گئی، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں، تو آپ ہر وقت ان کی یاد میں گویا کھوئے رہتے ہیں اور ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، خدا کی قسم اللہ نے مجھے اس سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی، خدا کی قسم کھا رہے۔ قد آمنت، پھر 3 خصوصیات بی بی کی بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی بی بی کی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں قد آمنت بی اذا کفر بی الناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ تو یہ اور بعض دفعہ انسان عوامی رو میں بہہ جاتا ہے کہ سب ایک طرف چل رہے ہیں میں بھی طرف نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بصیرت سے وہ جو نور نبوت تھا اس کو پہچان لیا، اور سب لوگ انکار کر رہے تھے لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے آپ پر ایمان لے گئی، بلکہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے آپ کی تصدیق کی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ کیوں کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے اور آپ پر وحی نازل ہو چکی تھی اور آپ کو اللہ نے مبعوث فرما دیا، اب اس حالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ذکر کیا تو ایک لمحے کے لیے بھی جناب خدیجہ الکبریٰ نے توقف نہیں فرمایا اور آپ پر ایمان لے گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے بعد گھر میں تشریف لائے، انہوں نے تصدیق فرمائی، پھر جناب زید بن حارثہ نے آپ کی تصدیق کی۔ تو اس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا تھی؟ تصدیق کی اور فوراً آپ کی بات پر ایمان لے کے آئی۔ اگرچہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسا کہ بعض تاریخی واقعات اور روایات سے ملتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے، یعنی وہ پہلے سے جانتی تھیں کہ آپ عظمت والے ہیں، آپ اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات مثلا سفر شام میں میسرہ نے جو آ کر بتائے، کہتے ہیں جب آپ سفر تجارت پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر قافلہ رکنے لگا، وادی تھی، حضرت نے قافلے والوں سے کہا کہ ابھی سخت بارش ہونے والی ہے لہذا ہم پہاڑ کی بلندی پر قافلے کو ٹھہراتے ہیں
اور میدان میں نہیں ٹھہراتے، کہیں سیلاب آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد موسلادھار بارش ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ جہاں ٹھہرنا چاہ رہے تھے وہاں سیلاب جاری ہو گیا۔ 4 دن تک آپ وہاں بلندی پر ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد ایک بصرہ، یہ موجودہ بصرہ نہیں، اور ایک جگہ بتائی گئی کہ وہاں جب آپ پہنچے، آپ کا قافلہ پہنچا، تو وہاں پر ایک کلیسا تھا جہاں پر عیسائی راہب عبادت کرتے تھے اور کر رہے تھے۔ تو انہوں نے قافلے کو دیکھا، ایک تو دیکھا کہ قافلے کے اوپر 2 بادل سائے کیے ہوئے، تو وہ چونکہ انہوں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ دوسرا ایک کنواں خشک تھا، کئی سالوں سے وہ کنواں خشک پڑا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کنویں میں ڈالے اور پانی آگے، اور آپ نے اس سے ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد ایک خشک درخت تھا کنویں کے ساتھ، آپ جب وہاں تشریف لے گئے درخت کے نیچے، تو فوراً درخت جو ہے وہ سرسبز ہو گیا اور عبادت الہی میں آپ مشغول ہو گئے۔ تو وہ جو راہب تھا وہ دیکھ رہا تھا، فوراً قافلے کے سردار کے پاس آیا کہ بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کا ایک جوان ہے اور ہمارے ساتھ تجارتی قافلے میں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کسی نے آرام نہیں کیا۔ جی، تو یہ تمام باتیں، پھر منافع بہت ہوا، آپ کی دیانتداری، یہ سب آ کر غلام نے جناب خلیۃ الکبریٰ کو آ کر بتایا، حضرت کے کردار، اخلاق اور ان معجزات کو بھی آ کر بتایا۔ اور ایک اور واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک رات جناب خلیۃ الکبریٰ نے جب کہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس گھر میں آئی، آرام کر رہی تھی، تو خواب میں دیکھا کہ سورج انسانی شکل میں اس کے گھر کی طرف آیا، اور جو اس کے گھر کی طرف پہنچا ہے تو اس نے پورے عالم کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ تو یہ خواب سے بیدار ہوئی، تو اس کے بعد نہیں سو سکی، سوچتی رہی کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ سورج انسان کی شکل میں آئے اور پھر اس سے میرے گھر تک آئے اور پھر سارا عالم اس کے نور سے منور ہو جائے، اس کی تعبیر کیا ہو۔ تو ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، یہ ان کے پاس گئی، اور یہ اس وقت کے نیک لوگوں میں کہتے 4 بڑے عابدوں میں سے ایک ورقہ بن نوفل تھا۔ یہ بات کہتے عیسائی تھے، یعنی انجیل کے اور تورات کے اور ان کے عالم تھے۔ یہ اس کے پاس گئی حضرت خلیۃ الکبریٰ، تو انہوں نے جا کر خواب سنایا جناب خلیۃ الکبریٰ نے، تو ورقہ بن نوفل کے چہرے پر مسکراہٹ، اور اس نے کہا کہ عنقریب وہ جو اس شہر میں نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہ تیرے گھر تک آئے گا، اور پھر تیرے گھر سے وہ روشنی پورے عالم میں جائے گا۔ تو اب یہ بیوی اس خواب کی روح سے باقی تمام تو گویا پہلے سے ہی ایمان لا چکی تھی جناب خلیۃ الکبریٰ کہ یہ اللہ کے نبی ہے، غیر معمولی شخصیت ہے۔ اور پھر جب جناب خلیۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو عجیب ہے، یہ سیدہ قریش تھی۔ بی بی نے اپنا تمام جتنا بھی مال و متاع تھا، کنیزیں، نوکر چاکر، سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا آج کے بعد میں بھی آپ کی کنیز ہوں اور یہ تمام مال آپ کے اختیار میں ہے، یہ سب نوکر چاکر بھی آپ کے۔ دیکھیں یہ کوئی کام عظمت نہیں ہے، انسان بڑی حیثیت کا مالک ہو، ناز و نعم میں پلا ہوا ہو، عیش و عشرت میں پلا ہوا ہو، اور پھر اس طرح سے وہ حق کا گرویدہ ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جائے، یہ خود بی بی کی پاک دلی، صاف دلی
اور بیوی کی جو بصیرت ہے، ان کے جو ایمان ہے، اس کا ہمیں پتہ دیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آمنت بی اذا کفر بی الناس، کہ یہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کے آئی ہے جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ وَصَدَقَتْنِي اِذَا كَذَبَنِي النَّاسِ، اور یہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کے آئی، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا اِذَا حَرَمَنِي النَّاسِ، فرمایا اور اس نے اس وقت مجھ پر اپنا مال نچھاور کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ رزقنی اللہ اولادہا، اللہ نے اس کے شکم سے مجھے اولاد عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے شکم سے مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ تو یہ جو رسول پاک کی پاکیزہ نسل چلی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے چلی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ان سے یہ سب ہے۔ تو جدہ سادات ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ اس کے آپ دیکھیں کہ 11 بیٹے کیا ہو، امام ہے، آپ کے نواسے ہیں سب، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور فخر کرتے تھے امام حسن علیہ السلام کہ ہماری دادی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عجبتها من اعماق فؤادی احببتها من اعماق فؤادی واحب من يحب خدیجہ، فرماتے ہیں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خدیجہ سے محبت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو خدیجہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، اس سے اور بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور کئی مرتبہ ایسا ہے، کئی مرتبہ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جناب خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجوائے، جس پر اللہ سلام بھیجے، اور وہ بی بی کس شان اور عظمت کی مالک ہوگی۔ اور دیکھیں ایک بڑا فرق ہے، دوسری جو زوجات تھیں وہ حضور کے گھر آ کر انہوں نے عظمت پائی، پہلے ان کا کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ عظیم بی بی ہیں کہ جو اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھی، ان کی عظمت تھی، وہ معاشرے میں ایک بلند کردار خاتون تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس دور جاہلیت میں جس میں بعض لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا ان کا باپ کون ہے، بعد میں فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ اس کا باپ کون ہو سکتا ہے، وہاں اس معاشرے کے اندر بی بی کا لقب تھا طاہرہ، پاک و پاکیزہ، اور بی بی مالدار تھی لیکن انتہائی مہربان اور رحم دل تھی، یتیموں کی سرپرستی بی بی کرتی تھی۔ اس زمانے میں غربا اور مساکین کے لیے بی بی کا گھر جو ہے وہ کھلا رہتا تھا، بی بی ان کی امداد کرتی تھی، اور کئی یتیموں کی بی بی کفالت کرنے والی تھی، رحم دل خاتون تھی، پاک کردار خاتون تھی، اور قریش کی عورتوں کی سردار خاتون تھی۔ اور یہ بی بی اسلام سے پہلے بی بی کی عظمت ہے، اور یہ بھی ملا ہے کہ بی بی اس وقت بھی کیا تھی کہ بی بی جو ہے وہ بت پرست نہیں تھی، بی بی نے بت پرستی نہیں کی، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی تھی، توحید پرستی، اللہ کی پرستش کرتی تھی، بتوں کی پرستش نہیں کرتی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی بی بی تجارتی قافلے روانہ کرتی تھیں تو پہلے آ کے خانہ کعبہ کے پاس آتی اور کہتی ہیں اے خدا ابراہیم، اے ابراہیم کے خدا، اس کاروبار میں اور اس قافلے میں برکت عطا فرما۔ تو دیکھیں کہ یہ بی بی دین حنیف پر تھیں اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی تھی، مومنہ تھی۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام جن پاک صلبوں سے ان کا نور منتقل ہوا وہ صلبیں بھی پاک تھیں،
وہ مشرک نہیں تھے، وہ با ایمان ہستیاں تھیں، وہ توحید کے ماننے والے تھے، اور جن بطنوں سے اور جن شکموں سے یہ نور ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتا رہا، وہ رحم بھی پاک و پاکیزہ تھے، وہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ توحید پرست تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ اور ایک بڑا فرق ہے کہ بی بی اتنی مالدار تھی، اتنی مالدار تھی، شہرت تھی، ملکۃ العرب بی بی کا لقب تھا، لیکن سب کا سب بی بی نے اسلام کی راہ میں قربان کر دی، ایثار اور قربانی۔ دیکھیں ایک دفعہ انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان کی وہ تمام جو عیش و عشرت والی زندگی ہے، جو آرام و سکون والی زندگی ہے، اس کو بھی انسان قربان کرے اور سختی اور مشکلات اور غربت میں دن گزارے، یہ عظیم بات ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مال اپنا لٹایا اس پر، اسلام پر سب مال، اور کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری مال وہ بچا تھا کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کے موقع پر مولا امیر المومنین جو خواتین کو لے کر مدینہ کی طرف گئے ہیں، آخری مال وہ تھا جس سے وہ اونٹ خریدا اور وہ سفر کے اخراجات جو ہے وہ اس سے پورے کیے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اب دیکھیں شیب ابی طالب 3 سال تک محاصرہ رہا ہے بنی ہاشم کا، اور اس میں کوئی چیز ان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، مختلف طریقوں سے مال خرچ کرتی تھی، اور غذا اور کچھ چیزیں رات کو کچھ لوگ جو ہے وہ شیب ابی طالب میں پہنچاتے تھے۔ اب دیکھیں ملکۃ العرب بھی اور بعد اب ایسی حالت آتی تھی کہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ عظیم بی بی، باقی جتنی بیویاں آئی ہیں انہوں نے رسول اللہ کا وہ زمانہ دیکھا ہے جس میں ان کا احترام تھا، جس میں ان کی عظمت تھی، احترام، ہر چیز کی فراوانی تھی نا، کوئی مشکلات نہیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کا اور حضور پاک کا وہ سخت ترین زمانہ دیکھا ہے جو انتہائی مشکلات کا زمانہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ زمانہ دیکھا ہے، وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ملتی نہیں تھی، لیکن بی بی اپنے اس راستے پر ثابت قدم رہے۔ یہی بی بی کی عظمت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، ان کے مشکلات میں حضرت کا ساتھ دیا ہے۔ مشکلات میں بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، اور بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہی، آپ کی دلجوئی کا باعث بنی، اور اسلام میں ایک عظیم مقام پیدا کیا کہ اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو اسلام کو یہ عظمت نصیب نہ ہوتی۔ یہ بیوی کے مال سے آج ہم سب ممنون احسان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے آج جو ہے وہ اسلام ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ ایک آدھ بات یہ کر دوں کہ عام طور پر جو لوگوں میں ہے کہ بی بی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 شوہر تھے بی بی کے۔ بعض مورخین کے نزدیک اور بعض نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بی بی کنواری تھی اور بی بی کی زیادہ عمر 28 سال تھی، کیونکہ لکھا ہے کہ بھئی بڑے بڑے لوگوں نے خواستگاری کی، رشتہ مانگا، لیکن بی بی نے ان سے شادی سے انکار کر دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا؟ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو وہ تھے نا، وہ کوئی ایسے یعنی کوئی بڑے لوگ نہیں تھے جن سے وہ کہتے ہیں کہ بی بی کی شادی ہوئی، وہ کوئی بڑے لوگ نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی عظمت والی بی بی عام لوگوں سے کیا کرے، شادی کرے، اور بعد میں پھر کسی سے شادی نہ کرے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور دوسرا ان میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے آج کے جو مورخین ہیں ان میں سے ایک نام ہے، میں نام لینا چاہتا ہوں، وہ ابھی تازہ حال ہی میں پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، لبنان کے تھے، سید مرتضیٰ عاملی، بڑے یعنی پائے کے محقق تھے،
اور انہوں نے اپنی تحقیقات میں اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ نہیں۔ دوسرا عمر کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور پاک نے شادی کی ہے، تو وہ بھی ہے کہ بعض ابن سعد جو طبقات ابن سعد جو اہل سنت کی تاریخ کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 28 سال بی بی کی عمر تھی۔ تو بہرحال یہ بعض لوگوں نے بعد میں یہ بھی کیا کہ بعض دوسری بیویوں کی عظمت کو بیان کرے، جناب خضر کبریٰ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں ظاہر کی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بیوی کی عمر 40 سال ہو یا 28 سال کی عمر میں شادی کی ہو، یہ عمر سے بیوی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کا جو مقام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہا نا کہ احببتها من اعماق فؤادی، میں اپنی دل کی گہرائیوں سے کے ساتھ خدیجہ سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کے آئے جب لوگ انکار کر رہے تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ انکار کر رہے اور جھٹلا رہے تھے، اور اس وقت میری ساتھ تعاون مدد کی کہ جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ اور یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، سورہ ضحیٰ کی آیات ہے، گھر جا کے آپ دیکھیے گا، جس میں ہے کہ علم یجدک یتیما فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم پانا، آپ کو پناہ دی۔ تو یہ پناہ دینے والے کون تھے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اللہ نے اسے اپنی پناہ کہا، اور پھر کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ تو جس مال سے اللہ نے اپنے نبی کو مالدار کیا وہ کسی اور کا مال نہیں تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا۔ اب آپ دیکھیں بی بی کا یہ خلوص تھا کہ اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا مال کہا ہے، اور ان کے عمل کو اپنا عمل کہ ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ تو اس سے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ بی بی کی شان و عظمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو آخر میں کہتے ہیں کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا کا آخر وقت آیا، کیونکہ شیب ابی طالب میں بہت سختیاں دیکھیں بی بی نے نا، بہت رنج و علم دیکھے، تو اب بی بی مریض ہوئی اور شیب ابی طالب سے جو ہی نکلے تو آپ کی رحلت ہوئی۔ رحلت سے پہلے بی بی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری کچھ وصیت ہے، میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اولاً فرماتی ہیں بی بی، دیکھیں بی بی کی عظمت دیکھیں، فَإِنِّي قَاصِرَةٌ فِي حَقِّكَ فَأَعْفِنِي یا رسول اللہ۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں۔ قال حاشا وکلہ ما رأیت منک تقصیرا فقد بلغت جہدک۔ رسول اللہ نے فرمایا کبھی نہیں، یہ کیسی بات کر رہی ہو خدیجہ، آپ سے تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اپنی پوری ہمت کی اور میرا ساتھ دیا۔ پھر فرماتی ہے یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے، اسی کا بحاظ ہی میں تمہیں بی بی فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اسی کا بحاظ ہی وہ اشارت الی فاطمہ، بی بی نے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ میں تمہیں فاطمہ کے بارے میں وصیت کرتی ہوں۔ کہا فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ مِّن بَعْدِ، میرا اس کے بعد میرے بعد اس کا کوئی نہیں ہے، یہ تنہا ہے، یا رسول اللہ اس کا خیال رکھنا۔ وَلَا يُؤْذِي أَحَدٌ مِّن نِّسَاءِ قُرَيْشٍ، یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، کوئی بھی قریش کی عورت میری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچائے، میری بیٹی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اور مومنین اس سے بھی اگلا بی بی نے جو جملہ فرمایا، بی بی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی بیٹی کے بارے میں وصیت کرتی ہوں، کوئی بھی اس کو چہرے پر تماچے نہ مارے، کوئی اس کے سامنے اونچا نہ بولے، کوئی میری بیٹی کو نہ ڈانٹے، اور کوئی ناپسند چیز میری بیٹی نہ دیکھے، کوئی بھی اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ اے جناب خدیجۃ الکبریٰ، جب تک رسالت مآب زندہ رہے
آپ کی بیٹی کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن جو ہی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، فاطمہ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابھی بھی آپ نے کہا اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، لیکن بی بی کی آواز آتی تھی، یا بچے سبت علیہ مصائبون، بابا تیرے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئی، اگر دنوں پہ نازل ہوتی وہ سیاہ راتوں پہ بدل جاتے، اور بی بی آپ کے بعد آپ کی لخت جگر پر وہ ظلم ہوا کہ آخر دم تک بی بی کا ہاتھ پہلو پہ رہا، بی بی کا بازو ورم شدہ تھا، اور کچھ ملعونوں نے بی بی کو تماچے مارے۔ میں قربان جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کی امانت کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا۔ امیر المومنین جب لحد میں اتارنے لگے فاطمہ الزہرا کو تو 2 ہاتھ برآمد ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت جیسے آپ نے دی تھی یہ سالم امانت نہیں ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا پہلو زخمی ہے، اس کا بازو ورم شدہ ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے ام المومنین ملکۃ العرب سیدہ قریش حضرت طاہرہ مادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عصمت کا واسطہ بار الہ بی بی پر اپنے بے پناہ لاکھوں درود و سلام نازل فرما۔ یا الہ العالمین بی بی کو ہم سب سے راضی فرما۔ پروردگار جس دین کی بی بی نے خدمت کی ہمیں بھی اس دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بی بی اور بی بی کی اولاد کے محبت کرنے والوں میں شامل فرما، بی بی کی اولاد کے پیروکاروں میں ہمیں شامل فرما۔ بار الہ بی بی اور بی بی کی اولاد کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما، اس بی بی معظمہ کو ہم سے راضی فرما، ہمارا یہ قلیل سا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے اس ذکر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا کی مادر گرامی کا ہم نے ذکر کیا، خدایا ہمارا یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم گناہگار و خطا کار ہیں اور ان کے نام لینے والے ہیں، خدایا ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، ان کے صدقے میں تو ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار اپنی ان ہستیوں برگزیدہ اور پیاری ہستیوں کے صدقے میں اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری بخشش فرما۔ پروردگار اس کے پورے روزے نصیب فرما، اس میں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس رمضان شریف کو زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے، آئندہ سال میں ماہ مبارک رمضان صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما۔ پروردگار بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کا واسطہ اس کرونا کی وبا سے بی بی کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ پروردگار بی بی کے اولاد میں سے پاکیزہ نسل میں سے ان کے بیٹے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، ان کی نایات ہمارے شامل حال فرما۔ یا امام زمان اے مولا و آقا ہم گناہگار و خطا کار ہیں، اپنی دادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں مولا آج کے دن ہماری طرف نظر عنایت فرما، لطف و کرم فرما، رحمت فرما۔ مولا ہم گناہگار و خطا کار ہیں، پر یا امام زمان علیہ السلام ہم نے آپ کے دامن کو تھاما ہے، یا امام زمان عنایت کیجئے یہ دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے، اور اے مولا جہاں پر آپ ہوں خدا ہمیں بھی وہاں پر محشور فرمائے، آپ کی شفاعت سے خدا ہمیں محروم نہ کرے، اور آپ اہل بیت کے پیروکاروں میں خدا ہمیں شامل فرمائے۔ پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔